السلام علیکم جی. یورپین یونین نے ایک قرارداد پاس کی ہے. یورپین یونین کی قرارداد جو ہے اس کی حیثیت بائنڈنگ نہیں ہوتی, وہ سجیسٹیو ہوتی ہے, وہ سفارش ہوتی ہے, وہ بائنڈنگ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اور لیکن ایک قرارداد پاس کی ہے یورپین یونین کے اندر, جس کے اندر کہا گیا ہے کہ پاکستان کو جنرلائز اسکیم آف پریفرنس یعنی جی ایس پی اور پلس کے تحت, کسی بزدار پلس, وہ وسیم اکرم پلس نہ سمجھ لینا, بزدار نو بکری وال نو, ٹھیک ہے, اس کے تحت پاکستان کے سے وہ رعایتیں واپس لی جائیں. کون سی رعایتیں؟ وہ رعایتیں یہ ہیں کہ پاکستان کا مال جب ایکسپورٹ ہوگا یورپین یونین کے, پاکستان کے کوئی گوڈز ہیں ان کے اندر آپ کے فروٹس ہیں, فریش فروٹس ہیں, ہنی مینگوز ہیں یا ہنی ہمارے کینوز ہیں, یا وہ یہ جو آپ کا ہے ٹیکسٹائل کے شعبہ جاتا ہے. ویسے بائی دا وے یورپین یونین ہمارا ٹیکسٹائل کا سب سے بڑا سنگل لارجسٹ جو ہے وہ بائر ہے. اس کے اوپر ڈیوٹیاں کم لگیں گی کہ اگر کسی کے اوپر وہ 100 روپے ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ یار تم نے 100 روپے کی چیز بھیجی ہے تو اس پہ 100 روپے ہم ڈیوٹی لگیں گے, تو اس سکیم کے تحت جو انہوں نے رعایت دی ہمیں, اس کے تحت یہ ڈیوٹیاں جو ہیں وہ 33 روپے لگیں گی. ٹھیک ہے. ان کی جو درآمدی ڈیوٹی ہم بھی تو لگاتے ہیں نا, ہمارے یہاں کوئی چیز آتی ہے تو وہ بھی لگاتے, یورپین یونین بھی لگاتے. تو یہ جو ہے اب چونکہ برطانیہ اس میں سے نکل چکا ہوا ہے تو ہم سمجھتے ہیں یا ہم سمجھتے تھے کہ برطانیہ ہمارے لیے لابنگ کیا کرتا تھا, اس لیے یورپین یونین کی باتوں کو ہم نے کبھی ایزی لیا نہیں ہے. اور حسب سابق حسب توفیق نہ ہمارے کسی ڈپلومیٹ نے جا کے وہاں پہ, اور ڈپلومیٹ بھی تو پھر وہی ہوتے ہیں نا جی, وہ جو سعودی عرب میں کل گئے ہیں تو وہ تو ایروگینسی بہت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے تو مطلب کہ کوئی خاص وحی پڑھی ہوتی ہے ٹریننگ کے دوران, تو اس لیے انہیں تو ضرورت نہیں ہے اس طرح کا دھیان رکھنے کی کہ کیا قرارداد پاس ہو رہی ہے. تو پھر نہیں کسی نے دھیان رکھا نا جی. تو حالانکہ یہ قرارداد جب بن رہی تھی اور ایک ایکسٹریمسٹ ممبر ہے, ون مین پارٹی ہے اسکینڈینیوین کنٹری کے اندر, اور اس کا ایک ہی ممبر ہے, اور اس ایک ممبر نے پوری قرارداد جو ہے وہ پاس کر دی, لکھی ہے, اور اس کے بعد اس کو پیش کر کے یورپین یونین نے پاس کر دیا. پاکستان کے جی حسب سابق حسب روایت ڈپلومیٹس جو تھے وہ سوئے رہے, اور ہمیں اطلاع تب ملی جب وہ پاس ہو کے خبر کی صورت میں سامنے آئی. اب 2014 میں یہ سکیم ہمیں کیوں دی گئی تھی؟ 2014 کے اندر یہ سکیم یا یہ رعایت پاکستان یا حکومت پاکستان یا عوام پاکستان, عوام خود بھی جمع ہے عام کی, عوام پاکستان کو دی گئی تھی, کیونکہ پاکستان جو تھا وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کے بعد ایک شدید قسم کے اس میں صدمے میں چلا گیا تھا, اکنامک شاک, اقتصادی صدمے میں چلا گیا تھا. ایک تو جو ٹریڈ وغیرہ رکی اور مسلسل کچھ دیر رکی رہی, پھر جس طرح انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچایا گیا, اور جس طرح ریل جلائی گئی, جس طرح بینک جلائے گئے, اس سے ایک ریورس لگا جی ہماری اکانومی کو, اور اسی کو بحال. اچھا پھر دوسری طرف کیا تھا؟ دوسری طرف جو دنیا کا گروتھ انجن ہے برطانیہ, امریکہ, وہاں پہ وہ آ گیا جی سب پرائم کا ایشو ہے, اور ان کا اپنا کولیپس شروع ہو گیا. تو جو 4 پیسے ہمیں امریکہ سے مل جاتے تھے بس تب کے ہی رکے ہوئے ہیں, ویسے بائی دا وے تب کے ہی رکے ہوئے ہیں ہمارے. تو جو 4 پیسے ادھر سے مل جاتے تھے وہ بھی بند ہو گئے, اور پھر جو تھا مطلب کہ چیزیں ایکسپورٹ کرنے کی بھی اجازت ہوتی تھی ہمیں, وہ جو 4 پیسے ادھر سے مل جاتے تھے وہ بھی بند ہو گئے, اور ادھر سے ہمارا جو تھا یہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت والا جو تھا وہ ریورس مچ گیا. نارملی لوگ اس کو ڈسکس نہیں کرتے, اور ضیاءاللہ صافی تو بالکل بھی اس سے ایسے آنکھ کر کے بچا کے گزر جاتے ہیں, لیکن جو حقیقت تھی وہ اپنی جگہ پہ ڈسکس ہونی چاہیے. وہ بہت بڑا اکنامک سیٹ بیک تھا جی, اور اس کو بحال کرتے کرتے ہمیں 6 مہینے لگ گئے, اور پھر ماشاءاللہ آگے بیٹھے ہوئے تھے اس وقت بھی شوکت ترین صاحب فنانس منسٹر بن کے, اور انہوں نے بھی کچھ سلیکٹیو قسم کے شعبوں کو ریوائیو کرنے کی کوشش کی جو نہیں ہو پائے. اچھا پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہم نے ایک دوسرا فارمولا ڈھونڈا جو بعد میں تو کامیابی سے چل رہا ہے, لیکن اس وقت پکڑا گیا تھا. ہم نے ایک دم اپنی ایکسپورٹس بڑھا کے تو $16 ارب سے $26 ارب پہ لے گئے 2011 میں. تو پھر وہ یاروں نے پکڑ لیا, انہوں نے کہا کہ منی لانڈرنگ کرتے پارٹی ایسی تیسی, کن پکڑائے. پھر انہوں نے وہ ہمیں ڈال دیا FATF کے اندر,
وہ تو پھر آگے ساگ ڈار نے معافی تلافی کی کہ سر جان دو آئندہ نہیں ہوگا, غلطی ہوگی معافی دے دو, تو وہ FATF کی گرے لسٹ میں سے نکال کے لے آئے. لیکن پھر ہم نے پھر ایسے ایکسپورٹس بڑھانے کی کوشش کی تھی. تو آپ پیپلز پارٹی وہ شوکت ترین راضی نہیں ہوا تھا جس کے اوپر, اس لیے اسے ہٹانا پڑ گیا تھا. اس نے کہا تھا نہیں یہ بہت بڑا کام خراب ہو جائے گا, یہ نہ کریں, لیکن وہ نہیں مانی اس کی کسی نے. مبینہ طور پہ اطلاع ہے میرے پاس, ظاہر ہے اس کی کنفرمیشن کوئی نہیں ہے, تو اس لیے ہم بھی مبینہ اس کے ساتھ بہت بڑا لکھ کے اس کو کر رہے ہیں. تو خیر جناب, وہ 2014 کے اندر جو تھا وہ ہمیں یہ نہ صرف کہ گرے لسٹ میں سے نکلا پاکستان ادھر FATF کی, بلکہ یہ والا بھی مل گیا. اور یوں ہم ہر سال جو ہے آپ کہہ لیں کہ تقریباً 450 سے 500 ملین ڈالر کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ زیادہ کر پاتے ہیں. یورپین یونین کو 450 سے 500 ملین ڈالر کی جو برآمدات ہیں ہم زیادہ کر لیتے ہیں. اور اگر یہ رعایتیں موجود نہیں ہوں گی تو ہماری 450 سے 500 ملین ڈالر کی برآمدات ٹیکسٹائل کی کم ہو جائیں گی. یہ آپ ذہن میں رکھیے. اب ان کے ریزولوشن کے اندر لکھا گیا جی 295C کو اپنے ختم کیا جائے, اس کے اوپر نظر ثانی کی جائے. انسداد دہشت گردی میں اس کی جو سماعت ہوتی ہے اس کو اس میں سے نکال دیا جائے, وہ پریفرنس اس میں سے نکال دی جائے. یہ قانون جو تھا کہ یہ انسداد دہشت گردی کے تحت اس کی سماعت ہوا کرے گی, یہ 1997 کے اندر منظور کروایا تھا. میرا خیال ہے اس وقت تک نواز شریف صاحب کی حکومت آ چکی ہوئی تھی. ٹھیک ہے, وہ منظور کروایا گیا تھا جی. وہ کہتے ہیں جی اس میں سے بھی نکالیں اگر کسی کے اوپر 295C لگ جاتا ہے. اب اس میں ایشو کیا ہے کہ 290 مظاہرے جو ہیں ہم نے یورپین یونین کے سفیر کو نکالنے کے لیے مظاہرے کروائے, کیے نہیں کروائے, اور کروا کے ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی. سمجھانا تو ہم نے عمران خان صاحب کو تھا, عمران خان صاحب تو نہیں سمجھے, کوئی اور سمجھ گیا. اصل میں ایشو یہ ہوا ہے کہ عمران صاحب کو ان کی اوقات میں رکھنے کے لیے, ان کو میچے میں رکھنے کے لیے, ان کو محدود کرنے کے لیے ہم نے کہا کہ ڈرامہ رچاتے ہیں. اب ہم چونکہ ہم ہیں تو ہمیں تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, تو ہم نے یہ ڈرامہ رچایا. اب عمران خان تو سمجھا نہیں ہے, وہ تو کہتا ہے, وہ تو آگے سے دھمکیاں دے رہا ہے کہ میں اسمبلیاں توڑ دوں گا. تو وہ کسی اور نے ساتھ سمندر پہ بیٹھے ہوئے سمجھ لیا, تو انہوں نے ہمارے اوپر یہ پابندیاں ٹھوک دی. تو ہم کب تک اس طرح کی حماقتیں کرتے رہیں گے کہ کھان پین نو بھاگ بھری تے تون پرنان نو رچ, کہ جناب کرنے کرانے کے لیے ہم اور بھگتنے کے لیے جائے نظر آ عمران خان, نواز شریف, بے نظیر زرداری اگے ہوئے نظر آ. ہاں کرن کروان نو ہاں میں ٹھیک ہو گیا. اپنا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سلسلہ ہے اس وقت, اس کے فوراً بعد جناب جو ہے جب یہ خبر آئی ہے تو پھر ایک خبر جاری کروائی گئی میڈیا کو کہ TLP تحریک لبیک یا رسول اللہ پہ پابندی کے لیے جو ریفرنس سپریم کورٹ میں بھیجا جانا ہے اس کی تیاری آخری مراحل میں ہے. حالانکہ اصولی طور پہ اگر دیکھا جائے تو وہ سرکار کی آفیشیل اناؤنسمنٹ کے بعد 15 دن کے اندر آپ کو وہ بھیجنا ہوتا ہے, اور 15 دن الحمدللہ گزر چکے ہیں. لیکن سرکار کہہ سکتی ہے کہ نہیں 15 دن نہیں بلکہ 15 ورکنگ ڈے, تو یہ تقریباً 3 ہفتے بن جاتے ہیں, تو اس میں کوئی 2-4 دن باقی ہیں. سرکار یہ والا کور لے سکتی ہے اور وہ لے رہی ہے. تو اب جب یہ پتہ چلا کہ یورپین یونین میں یہ ہو گیا ہے, تو اب ہمیں بھی جب ان کے ساتھ بات کرنے جانا پڑے گا, ان کو منانے کے لیے میز پہ بیٹھنا پڑے گا, تو انہیں کچھ نہ کچھ دکھانا پڑے گا کہ سر دیکھیں یہ ایسے تھا مسئلہ, یہ دیکھیں ہم نے قرارداد پیش نہیں کی. ایک پرائیویٹ ممبر نے وہ آپ کے اوپر یورپین یونین کے فرانس کے سفیر کو واپس بھیجنے کے اوپر قرارداد پیش کیا. یہ دیکھیے ہمارا وزیر اعظم تک موجود نہیں تھا وہاں پہ, دیکھیے ہمارے کسی منسٹر نے اس کو انڈورس نہیں کیا, اور دیکھیے وہ واک آؤٹ کر جاتے رہے وقت پہ. دیکھیے ابھی تک انہوں نے اس قومی اسمبلی کے اجلاس کا کورم پورا نہیں ہونے دیا. سر یہ دیکھیں آپ ہماری کمٹمنٹ ود یو, ٹھیک ہے. اب یہ کہہ کے تو وہاں پہ جو پاکستان میں کیس تیار کیا جا رہا تھا وہ وہاں پہ پیش کیا جائے گا, ٹھیک ہے. اب آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ اصل میں چل کیا رہا ہے
کہ ٹی ایل پی والی قرارداد جو ہے وہ ادھر جو ہے وہ ہم نے پیش نہیں کی, ادھر پابندی کے لیے ہم نے ڈرامہ شروع کر دیا, اور لوکل فرنٹ کے اوپر ایک اور فیس لگا کے, چہرے کے اوپر ماسک لگا کے ہم بیٹھ گئے, اور انٹرنیشنل ماسک اور ہے. یہ وہ ڈیلیکیسی ہوتی ہے. میں اسے برا نہیں کہہ رہا, ظاہر ہے کہ جو آپ کا, آپ دیکھیے میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں. رجب طیب اردوان جو ہیں اس کی 90%, میں نے اس کو فالو کیا ہوا ہے سوشل میڈیا کے اوپر, اس کی 90% پوسٹیں بلکہ 95% پوسٹیں ترکی میں ہوتی ہیں, کیونکہ وہ اہل ترکی کو اپنا آڈینس سمجھتے ہیں, تو لہٰذا وہ ترکی زبان میں ہوتی ہیں, اس کا کوئی اردو, انگریزی, فارسی ترجمہ ساتھ میں نہیں دیا ہوتا, کہ وہ صرف اہل ترک کے لیے ہے. اور جو انہوں نے بات جو ہوتی ہے وہ باہر دنیا میں سنانی ہوتی ہے, جو مشکل سے 3 سے 5% ان کی سوشل میڈیا ٹویٹس یا جو بھی وہ کرتے ہیں وہ ہوتی ہیں, وہ 3 سے 5% وہ انگریزی میں بھی ہوتی ہیں, اردو میں بھی ہوتی ہیں, فارسی میں بھی ہوتی ہیں, عربی میں بھی ہوتی ہیں, کیونکہ ان کا آڈینس انٹرنیشنل ہوتا ہے. ابلاغ کا دور ہے, یہ بات ڈسٹنکشن کے ساتھ ہونی چاہیے. عمران خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ جو ان کی آڈینس جو ہے وہ چونکہ وہ ان کا خیال ہے کہ انٹرنیشنل آڈینس بھی ان کو بہت زیادہ سنتی ہے, اور مغرب کو تو ان سے زیادہ کوئی بھی نہیں جانتا. میں شہر لاہور کے مغرب میں رہتا ہوں, اس لیے مغرب کو مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. خیر اینی وے, مذاق وال بات چلی گئی. تو یہ ہوتا ہے, یہ حکومت کو کرنا چاہیے اور حکومتوں کو کرنا پڑتا ہے. میں اس کے اوپر قطعاً کریٹیکل نہیں ہوں, میں اس بات پہ کریٹیکل ہوں کہ اس اہم موقع کے اوپر اگر عمران خان آپ کی بات نہیں مان رہا تھا تو آپ کے پاس 101 طریقے ہو سکتے تھے, ٹھیک ہے, آپ اس کو, اور یہ جو ٹی ایل پی والا کٹا تھا یہ کھولنے کی بجائے آپ جو تھے وہ عمران خان کو ویسے بلا کے, تو ذرا دو ڈرپوک آدمی ہے یار, ایک دھمکی لگاتے اس نے مان جانا تھا. وہ اس کی کیا اوقات ہے, اس کی کیا بساط ہے, ٹھیک ہے, انتہائی 2 نمبر ڈرپوک آدمی ہے, اور ننگے پیروں گھر سے بھاگ گیا تھا یار پنجاب پولیس سے ڈر کے, ٹھیک ہے نا. تو چھوڑے اس بات کو, تو اب کیا کریں, اب آگے بات نکلے گی منہ سے تو وہ پھر کام خراب ہو جائے گا. بہرحال جی یہ انہوں نے کیا ہے. یہ جو آخر میں پھر یہ بات کہہ دوں, یورپین یونین کی یہ قرارداد جو ہے یورپین یونین کے ممبر ملکوں کے اوپر بائنڈنگ نہیں ہے, نہ ایون یورپین یونین کے اوپر بائنڈنگ ہے, قرارداد ہے, ریزولوشن ہے. ہم اس ریزولوشن کو پیش ہونے سے روک سکتے تھے, حکومت پاکستان روک سکتی تھی, نہیں روکا گیا. اب پیش ہونے کے بعد اس کو ہم جا کے کاؤنٹر کر سکتا ہے ہمارا سفارتکار, ہمارا دفتر خارجہ. دکھ ہے کہ نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ یورپین یونین کو جب پی آئی اے کی فلائٹس کے اوپر بین لگایا تھا تو وہ ہمیں بولتے رہے تھے, 2 دفعہ انہوں نے لیٹر بھیجا کہ بھائی جان یہ ہم نے آپ پہ بین لگایا, اس کے خلاف کوئی اپیل کرنی ہے تو کر لیں. ہم نے اپیل نہیں کی, وہ رائٹ بھی ہم نے فورگو کر دیا اپیل کا. اپیل کر کے ہم ان کو انگیج کر سکتے تھے. تو اس لیے خدشہ یہ ہے کہ یہ جی ایس پی پلس کے لیے بھی جو ہے وہ اپیل نہ کی جائے. کیوں بھلا؟ تسی مینوں گین نہیں دیندے پہ کھیلن واسطے, مجھے کام نہیں کرنے دیتے, تو میں بھی پھر اپیل نہیں کرتا. اسمبلیاں نہ توڑے, اپیل سے تو بیک آؤٹ کر سکتا ہے نا. یہ ہے ایشو اصل کے اندر. جو ہماری لوکل لڑائی ہے اس وقت اپنا اس کی حکومتی گروہوں کی یا حکومتی مافیا کی یا مافیا کے ارکان کی یا مافیا کے فریقین کی آپس میں, وہ کھل کے عالمی چوک کے اندر پہنچ گئی ہے. اور وہاں سے لوگ مذاق اڑا رہے ہیں, ہیز اٹھا رہے ہیں, اور ہم جو ہیں وہ ایک تماشا بنے ہوئے ہیں, اور چوک میں سے جو بھی گزرتا ہے وہ ہمارے سر کے اوپر چپت لگا جاتا ہے. فیڈ بیک دیجیے گا, ہمارا ای میل ایڈریس نیچے دیا ہوا ہے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.